الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، 26 جمادی الاخری بروز منگل 1445 ہجری بمطابق 9 جنوری 2024 بعد نماز عشاء کا یہ ہمارا درس ہے حکمت کی باتیں، اور اس کی آج یہ قسط نمبر 22 سے لے کر قسط نمبر 24 تک ہے۔ آپ دعا فرما دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قسط نمبر 22 یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اخلاقیات میں سے 3 باتیں ایسی ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی اچھی سمجھی جاتی تھی۔ مسلمان تو ان باتوں پر اور بھی زیادہ عمل کرنے کے لائق ہیں، مگر یہ کافروں میں اور زمانہ جاہلیت میں بھی بڑا اس پر عمل ہوتا تھا 3 باتوں پر۔ نمبر 1، اگر ان کے ہاں کوئی مہمان آ جاتا تو خوب لگن سے اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اس کے لیے یعنی یہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ رائج تھا، یہ رواج تھا۔ تو مسلمانوں کو تو بڑی فضیلت بتائی گئی ہے مہمان نوازی کی، کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اچھا جی، نمبر 2، اگر کسی کی بیوی بوڑھی ہو جاتی تو وہ طلاق نہیں دیتے تھے۔ بولو بھائی، طلاق نہیں دیتے تھے، بلکہ اس خوف سے کہ کہیں یہ بیچاری بربادی نہ ہو جائے اس کو اپنے پاس ہی رکھتے تھے، کہیں اور بھی جانے نہیں دیتے تھے۔ اچھا جی، نمبر 3، اگر ان کے ہمسایہ کو قرض کی یا تنگ دستی کی یا کوئی اور آفت آ جاتی تو لوگ اس کے قرض کی ادائیگی کو نبھانے کے لیے، اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اور اسے پریشانی سے نکالنے کے لیے پوری مدد کیا کرتے تھے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ان 3 باتوں پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تنبیہ الغافلین صفحہ نمبر 51 سے میں نے پڑھ دیا۔ اچھا جی، اب ہے جناب قسط نمبر 23۔ سارے یاد کر کے بولا کرو نا بھائی، کون سی قسط ہے جناب؟ 23۔ یہ کمال کی بات ہے جی، اولیاء کرام کی 20 خصوصیات، اللہ کے ولیوں کی 20 نشانیاں۔ حضرت اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولیاء اللہ میں بہت ساری صفات ہیں، پر یہ 20 خصوصی صفات ان میں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی عطا فرمائے، ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ نمبر 1، ان کی حلاوت یعنی ان کی مٹھاس، ان کا مزہ، ان کا ذائقہ اللہ کی عبادت ہے۔ ولیوں کو مزہ اللہ کی عبادت میں آتا ہے۔ نمبر 2، ان کی گفتگو سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو بولے تو اگلے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، وہ جو بھی کام کرے معاملہ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ۔ لیتے ہیں تو اجر اللہ کے لیے، دیتے ہیں تو اجر اللہ سے، تبلیغ کرتے ہیں تو اجر اللہ سے، سفر کرتے ہیں تو اجر اللہ سے۔ بھائی وہ دنیا میں رہتے تو ہیں پر دنیا کے طلبگار نہیں ہوتے، وہ طلبگار ہمیشہ اپنے صرف پروردگار کے رہتے ہیں۔
نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو فخر و ناز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو فخر و ناز. وہ دنیا کی دولت پر ناز نہیں کرتے، وہ دنیا کے عہدوں پر ناز نہیں کرتے، وہ دنیا کے کارخانوں پر ناز نہیں کرتے، وہ دنیا کے بڑے بڑے بنگلوں پر ناز نہیں کرتے. وہ جب بھی ناز کرتے ہیں رب کی ذات پر ناز کرتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر کیا ہے بھائی؟ 5، اللہ کے ذکر سے ان کو محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی بیویاں نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، خوشیاں غمیاں، بھائی یہ سب کچھ ہوتا ہے، پر وہ ہر چیز سے اللہ کی محبت نکال لیتے ہیں. بیوی سے بھی پیار اللہ کی محبت کے لیے، بچوں کی تربیت ہے تو اللہ کی محبت کے لیے. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے چنگے سنگ ترے، تو ان پر حال کی کیفیت طاری ہو گئی. کہا حضرت وہ تو سنگترے بیچ رہا ہے. فرمایا نہیں یار تم نے غور نہیں کیا، وہ کہہ رہا ہے چنگے سنگ ترے. چنگے سنگ کہ جو اچھوں کے ساتھ لگ گیا وہ تر گیا. تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ ہر چیز سے اللہ کی محبت اور ذکر کا کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں. عقلیں 2 قسم کی ہوتی ہے. بولو کتنے قسم کی؟ 2 قسم. اور سوچ بھی 2 قسم کی. ایک ہے عقل معاد، ایک ہے عقل معاش. عقل معاش وہ ہے کہ دین کا کام بھی کریں گے تو فائدہ دنیا کا سوچیں گے. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اگر بظاہر وہ دین کا کام کریں گے تو فائدہ کس کا سوچیں گے؟ دنیا کا. یہ عقل معاش ہے، ہر کام میں دنیا کا کوئی نہ کوئی فائدہ. اور عقل معاد وہ ہے کہ وہ دنیا کا کام بھی کرے گا، نظر آخرت پر رکھے گا. گھڑی باندھے گا اس نیت سے کہ دیکھ کے ٹائم کی پابندی کرنی ہے نماز کی. جی وہ کھڑکی رکھے گا کہ اذان کی آواز آ جائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ اللہ والوں کی پہچان ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کو محبت ہے. یہی بتایا نا جی. نمبر 6، وجدان الہی ان کا ارشاد ہے. وجدان پتہ کیا کہتے ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندے کو جس کیفیت پر خود قابو نہ رہے، جس کیفیت پر خود قابو. جیسے کوئی بچھڑا یار مل جائے تو اس وقت کوئی بندے کو یاد رہتا، وہ اس کو جفیاں ڈالتا ہے اور وال چھوڑتا ہی نہیں. کمال ہے جی. اللہ والوں کا جو وجدان ہوتا ہے نا وہ رب کا قرآن ہوتا ہے. وہ دنیا کی بات بھی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کی روشنی میں کی جائے. اچھا جی. نمبر 7، اچھی باتیں ان کا لباس ہوتی ہیں. اللہ کے ولیوں کی کا لباس جو ہے نا وہ اچھی بات ہوتی ہے. وہ بری بات کرتے نہیں. بولو بھائی سارے. وہ بری بات سنتے نہیں. اچھی بات. نمبر 8، خوش اخلاقی ان کا زیور ہوتا ہے. خوش اخلاقی ان کا زیور ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ داتا حضور سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ عمرے سے واپس آئے تو آپ نے وہ ٹینٹ کروائی ہوئی تھی. تو ویسے ہی وہ کشتی میں بیٹھے تو وہ اتارا کپڑا سر سے دستار مبارک، تو کسی لڑکے نے وہ ماری ٹھونگ شونگ، تو سب کشتی والوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو حضرت کو اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ یہ میرے ولی کا مذاق اڑا رہے ہیں، میں ان کو یہیں غرق کرنے والا ہوں. تو حضرت داتا صاحب فوری بولے یا اللہ میں نے معاف کر دیا ہے تو بھی معاف فرما دے. میں نے ان کو معاف کر دیا ہے تو بھی ان کو معاف فرما دے. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خوش اخلاقی کا بولو بھئی دامن چھوڑ دے ہمیشہ اخلاق میں. آپ کو ایک حیران کن قصہ سناؤں. امام اعظم ابو حنیفہ پڑھو رحمۃ اللہ علیہ، سارے پڑھو نا. ساری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کو ظہر کے وقت قیلولہ فرماتے تھے. ابھی جا کے سوئے ہیں، ایک آدمی نے دروازہ کھڑکایا، اٹھ کے آئے، کہنے لگا امام صاحب مسئلہ پوچھنا تھا پر بھول گیا. فرمایا چلو بھائی.
پھر یاد آ جائے تو آ جانا. ابھی جا کے لیٹے ہیں اور اس کو یقین ہوا کہ شاید سو گئے ہوں گے تو پھر دروازہ کھٹکایا اور کہنے لگا, وہی تھا امام صاحب باہر آئے, کہنے لگا امام صاحب مسئلہ پوچھنا تھا. فرمایا پوچھو. کہنے لگا اوہ بھول گیا. تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا, اس نے دروازہ کھٹکایا اور بلایا, اور تسی یہ سانو نہ دماغ لگ پیا اتو تھلے سٹاں گے انشاءاللہ چوتھی باری اتنے چڑھن جوگا مولوی چھڑے گا ہی نہیں, ساڈا امتحان نہیں لینا, یہ حوصلے انہوں نے ہی نے اور انہوں نے سجدے نے. وہ تیسری بار اس نے پھر یہی کیا, اور ساری رات کا جگاترا تھا, اللہ اللہ کرتے تھے. تو وہ آئے جناب, جو ہی امام صاحب نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا او بھول گیا. فرمایا اچھا بھائی جب یاد آئے تو پھر آ جانا. اب جب چوتھی بار کھٹکایا, امام صاحب تشریف لائے, فرمایا یاد آ گیا؟ کہنے لگا آ گیا. بڑا اہم مسئلہ ہے. فرمایا پوچھو. کہنے لگا پخانا میٹھا ہوتا ہے کہ کڑوا ہوتا ہے؟ اے جو مسئلہ ہوں سمجھ رہے ہو, یہ مسئلہ ہے. تو امام صاحب نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ جب تازہ تازہ ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے, اور جب پرانا ہو جائے تو وہ مٹھاس رہتی. کہندا تسی کھا کے ویکھے ہے تو کی پتا. اب بتائیے کہ کوئی اس نے تمیز کا دائرہ رکھا ہے؟ بولو تو صحیح. امام صاحب نے فرمایا نہیں بھائی مسلمان کھاتے تو نہیں ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ تازے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں, اور مکھیاں عموماً کس پر بیٹھتی ہیں؟ میٹھے پر. اس سے مجھے لگا کہ وہ میٹھا ہے, اور جب پرانا ہو جائے تو مکھیاں بیٹھتی تو مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. اب تیرا مسئلہ حل ہو گیا؟ کہنے لگا جی ہو گیا, پر میں یہودی ہوں, آپ کے اخلاق کو چیک کر رہا تھا, اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے. کہ لوگ کہتے تھے امام اعظم ہے, تو میں نے کہا میں چیک تو کروں کہ مسلمانوں کے امام اعظم کا اخلاق کیسا ہے. تو اللہ والے فتوے بازیوں سے بھی بچتے ہیں, وہ زیادہ فتوہ بازی کرتے بھائی بولو تو صحیح نا, وہ زیادہ فرقہ واریت کرتے, پر وہ جس کو پھر اپنے جال میں لے لیتے ہیں مسلمان کر کے ہی چھوڑتے ہیں. یہ ہے خوش اخلاقی, ان کا زیور ہے. نمبر 9, اللہ کا شکر ان کی دولت ہے. یار اچھی دیا کو سبحان اللہ, تسی میرا خیال ہے ستے ہو. میں ہاں ایک گل تھوڑی ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ان کی دولت ہے. سبحان اللہ. یہ جناب وہ دولت کو دولت نہیں سمجھتے, دولت پر جو الحمدللہ کہا اس کو سب سے بڑی دولت سمجھتے ہیں. نمبر 10, ذکر الہی ہائے ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. یہ ذکر الہی نا جو دلوں کا مقناطیس ہے, بولو دلوں کا ایسا کھینچتا ہے نا دلوں کو کہ آپ دیکھیں کہ صوفی صاحب کہاں دسوہا پل اور کہاں ساری دنیا. قبلہ صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ دل کھینچے چلے جاتے ہیں. آج بھی ان کا نام لو تو دلوں پر اثر پڑتا ہے, دلوں میں مٹھاس آ جاتی ہے. کیوں کہ بھائی انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی اللہ کے ذکر کو بنایا ہے, اور کوئی مقصد بنایا نہیں. یاد رکھو جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اکثروا ذکر اللہ حتی یقولون مجنون. اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنا شروع کر دیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تسبیح لے کے بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو اور ہم پاگل ہو جائیں, لوگ دیوانہ. نہیں 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 بھائی, اللہ کا ذکر ہے کیا؟ علم بھی اللہ کا ذکر ہے, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ کیا ہے کہ کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے سوال کرو اگر تمہیں علم نہیں ہے. تو یہاں علماء کو اہل ذکر فرمایا گیا. آپ روٹی پر بسم اللہ پڑھ لیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اختتام پر الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین پڑھ لیں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. مسلمان جو کام بھی سنت کے مطابق کرتا ہے ایمانداری کی بات ہے وہ اللہ کا ذکر بن جاتا ہے. تو ہر کام میں اللہ کا ذکر کرو, یعنی حضور کے طریقے پر کرو. لوگ کہیں یار پاگل ہے, شادی میں بھی حضور کی سنتیں زندہ کر رہا ہے. یار یہ تو کوئی پاگل ہے جو جہاں ناچ گانا ہونا چاہیے یہ وہاں محفلیں ذکر کروا رہے ہیں.
تو اللہ کے ذکر ان کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے۔ نمبر 11، اللہ کا خوف ان کا ساتھی ہوتا ہے۔ بولو بھائی، اللہ کا خوف ان کا ساتھی۔ ہاں جی، وہ غار کے اندر ہوں تب بھی رب کا خوف ان کے ساتھ ہے، وہ مجمع عام میں ہوں تب بھی اللہ کا خوف ان کے اپنوں میں ہو تب بھی ساتھ ہے، دشمنوں میں ہو تب بھی اللہ کا خوف ان کے ساتھ ہے۔ اچھا جی، نمبر 12، رات کو وہ اللہ کے خیال میں رہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ نمبر 13، ذاتی سخاوت ان کا پیشہ ہوتا ہے، دولت ہو نہ ہو سخی ہوتے ہیں۔ بولو جی، دولت ہو نہ ہو پر سخی ہوتے ہیں۔ صرف پیسے دینے کا نام سخاوت نہیں ہے، دل بھی سخی ہونا چاہیے۔ دے کیا کیا جا جان چھڑ جا، تینوں میرا ہی بوا لبدا ہے تو یہ کہتا سخی ہے؟ کیوں جی؟ یا دین تو پہلے چنگی بیزتی کی تھی، وین پایا، ماتم کی تھا، پھر کچھ دے دیتا، کھوا دیتا، تو یہ سخاوت ہے؟ میں آپ کو ایک پرانی بات بتا رہا ہوں، میرا خیال ہے کہ اس جتنا ہوں گا یا آسم جتنا، داڑھی مجھ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ ایک بلوچ صاحب تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اب پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، بھاول نگر کے گاؤں میں تھے۔ تو بس ان میں ایک ہی عیب تھا کہ وہ چمٹا بڑا بجاتے تھے کبھی کبھی، وہ درویشانہ رنگ میں نا ڈول کے آگے ناچتے تھے اور چمٹا بجاتے تھے، بس یہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ باقی بڑے ہی پرفیکٹ مین تھے، وہ روٹی کھلاتے تھے تو میں وہ اکثر مجھے بلا لیتے تھے سید ہونے کی وجہ سے کہ شاہ جی میرے گھر آؤ، بڑی وی آئی پی روٹی کھلانی، اور میں کہتا تھا شکریہ جی، تو وہ ایک جملہ کہتے نہیں جناب، شکریہ تہاڈا، احسان تہاڈا کہ تہاڈا حصہ رب نے میرے وال رکھیا سی، مینوں لے کے نہیں جانا پیا، تسی آ کے آپ ہی وصول فرما لے۔ اور وہ ہر بچے نو یہی کہندے سن، مدرسے دے بچے نو جنہوں پیسے دینے، کھوانے، کپڑے لے کے دینے، جتیاں لے کے دینیاں، اگوں نے کہنا جی بلوچ صاحب شکریہ، نہ پتر شکریہ تہاڈا ہے، احسان تہاڈا ہے۔ یہ ہوتے ہیں دل کے سخی۔ بولو، یہ ہوتے ہیں دل کے سخی۔ ہاں، یہ نہیں کہ تسی آکھیا تو پھر میں بھی آکھ چھڑیا تے آئندہ مہربانی کرے اجے۔ اچھا جی، نمبر 14، اچھی طرح لین دین ان کا طریقہ ہے۔ بولو جی، اچھی طرح لین دین ان کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ ماشاءاللہ آپ لینا ہوئے تو بوئے کھڑکائی رکھو، جے کسے نے لینا ہوئے تو حضرت ہوری لبڑی نہ، فون ہی نہ چکن، جے چکن تے آکھن میں تے پنڈی تو بھی اگے ہاں۔ اچھا جی، نمبر 15، فقر، درویشی، یہ ان کی عزت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ نہیں ہے کہ نام کے ساتھ تو فقیر لکھا ہوا ہے اور ہر شہر میں کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، نہیں سنے ہو؟ یہ جی کون ہے جی؟ فقیر صاحب، اور گھوڑیاں دے استبل بنے ہوئے نے۔ وہ ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا موٹر سائیکل پہ، اور تو کوٹھی گزری تو کہتا ہے فلاں فقیر صاحب دی کوٹھی ہے۔ میں کیا فقیرہ دی کوٹھیاں؟ ایک ہی تماشا ہے۔ نہیں، اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ہر دا نا ہی فقیر رکھیا ہے۔ تسی ہن بول کے جان کے کھلا کے مینوں پھڑانا چاہتے ہو، تو میں انہوں کیا، میں کیا میری جیب وچ ہاتھ مار، انہیں جیب وچ ہاتھ ماریا تو ربو پھاٹی سی تھلے لے گیا۔ میں کیا انہوں کہتے ہیں فقیر، یہ نہیں کہ کوٹھیاں تے گڈیاں گڑیاں نہ جان تے نام دے فقیر آ گیا جی۔ فقر و درویشی ان کی عزت ہوتی ہے۔ یہ ہمارا ایک ریاست ہے بہاول پور، نام تو سنا ہے نا؟ اس کا وہ جو نا نواب تھا صادق، اس کی آج بھی، صادق خان، اس کی آج بھی وہ وہاں مسجد ہے، جامع مسجد الصادق، بہت بڑی مسجد ہے بادشاہی کی طرح، ان کے نام پر ہی ہے۔ یہ خواجہ فرید، ایک ہے بابا فرید پاک پتن والے، وہ نہیں، ایک ہے خواجہ فرید کوٹ مٹھن والے، نام سنا ہے؟ اوئے ہائے ہائے، بڑا معرفتی کلام ہے ان کا۔ یہ اوے آرام نہ بے، تو منٹ بعد ٹھمکے لان لگ پینا ہے۔ یہ ان کا مرید تھا نواب صادق، تو یہ اپنے محل کے باہر کھڑا تھا، محل اس کا اب بھی ہے وہاں بہاولپور میں۔ تو کوئی اور پیر بھائی گزرا جو خواجہ صاحب کا ہی مرید تھا،
اس نے سلام کیا اور کہا، بہت بڑا مال تھا نا، کہا یہ مہمان خانہ کس کا ہے؟ نا مسافر خانہ کس کا ہے؟ کیا لفظ بولا؟ تو وہ تو نواب تھا، پھر کہنے لگا نہیں بابا جی یہ اپنی شاہی محل ہے۔ وہ کو کہنے لگا پتر شاہی محل تے رب جنت ہی دے گا، یہاں تو مسافر خانہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ آئے بیٹھے کھائیں پیئیں، یہ اپنا شاہی محل ہے، کوئی مسافر خانہ نہیں۔ تو کہا اچھا پہلے اس میں کون تھا؟ کہنے لگا میرے دادا۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا جی قبروں میں۔ پوچھا درویش صاحب نے پھر میرے بابا والد صاحب وہ کدھر ہے؟ قبروں میں۔ کہا پھر کل تو قبروں میں ہوگا، تیری اولاد ہوگی، پھر آگے اولاد ہوگی، تو یہ مہمان خانہ ہی تو ہے، پرسوں تیرا دادا تھا، کل تیرا باپ تھا، آنے والے کل میں تیری اولاد ہوگی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ بات اس بابا جی نے جا کر خواجہ صاحب کو بتائی، خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ کو، تاجدار کوٹ مٹھن شریف کو، کہ حضرت آپ کا جو مرید ہے وہ تو کہتا ہے شاہی محل ہے میرے پاس ہے۔ تو حضرت نے خط لکھا اس نواب صادق کو، اور وہ خط ان کے دیوان میں آج بھی موجود ہے۔ سلام مسنون لکھا، نہ نواب لکھا، نہ صاحب لکھا، نہ خان لکھا، محمد صادق زیر بن زبر نہ بن۔ یہ بولی سمجھتے ہو؟ زیر تھلے ہوندی ہے نا تے زبر ہے تے جدو زبر ہوئے تے اگوں کی ہوندی ہے پیش ہے۔ تو اب کوئی انہیں روزانہ پڑھ دینے تے آرام نہ بیٹھے نے، انہیں نہیں پتا بھائی زبر تو بعد کی آندی پیش تے پیش الٹی ہوندی ہے۔ تو فرمایا زیر بن زبر نہ بن ما تو پیش آوی، زیر بن زبر نہ بن ما تو پیش آوی، نیواں رہو اچا نہ ہو ما تو تیرے تے خدا دا عذاب آوی۔ بادشاہ پھر نواب صادق کو تھے ننگی پیری معافی منگن گیا۔ وہ ایک مغرور لڑکے نے نا بادشاہ دا منڈا سی تے درویش نو پوچھن لگیا تو آل ہے کہ میرا کتا آل ہے؟ ہاں جی، انہاں بڑی معرفت دی گل، انہاں کہا پتر جے ایمان تے موت نہ آئی تے پھر تے کتا ہی ہے، جے میں کلمے تے مر گیا تے پھر انشاءاللہ میں آنا ہوں۔ بابا بلے شاہ نے فرمایا تو راتی جاگے تے شیخ سڑاویں، راتی جاگ کے آکھے میں بڑا نیک ہو گیا، بڑیاں نیکیاں کرنا، تو راتی جاگے تے شیخ سڑاویں، راتی جاگڑ کتے تے تھی اتے، تو نا شکرا اتے پلنگا، وہ شاکر اروڑیاں اتے تے تھی اتے، اٹھ بلیا یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے تے تھی اتے۔ تو امام حسن بصری نے فرمایا کتے میں 10 صفات ایسی ہیں جو اگر ہم میں آ جائیں تو ہمارے دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ٹائم نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا۔ تو فقر اور درویشی ولی کی عزت ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت دے بھانڈے بھی بکھرے تے بینڈ دی تھاں بھی، جے نال کوئی مرید لگ جاؤ پڑھو جا حضرت دی تھاں ہے۔ میں کیا تے ایتھے حضرت دا کرونا پیا ہے جیڑا دوجے مرید نو بھی پہ جانا ہے۔ 150 فقیر صحابہ اصحاب صفا انہوں نے سرکار نے پلا کے بچیا خود پیتا ہے اکو پیالے چے، کہو نا سبحان اللہ۔ نمبر 16 ان کی تمام حاجتیں اللہ کے سپرد ہوتی ہے۔ ہائے ہائے یہ دنیا سے مانگ دے، پہلے مرید پیر لب دے سن تے ہون پیر گھیر دے پھر دے کہ کوئی مالدار مرید لب جائے، یہ ولیوں کی نشانی۔ ان کی حاجتیں اللہ کے سپرد ہوتی ہے، اللہ پوری کرتا ہے۔ نمبر 17 دن کے واقعات سے وہ عبرت حاصل کرتے ہیں، کوئی واقعہ ہو جائے انہوں نے آخرت دی عبرت حاصل ہو جاتی ہے، آخرت دا سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ واقعہ نو محض کھیل کھلونا سمجھ دے۔ نمبر 18 فاقہ ان کی غذا ہے، بولو جی فاقہ ان کی آئے نہیں ہے کہ طاہر اشرفی وانگوں آپ ایتھے بیٹھا ہے تے پیٹ ایتھے بیٹھا ہے۔ ہاں جی مولوی صاحب رات ستا پہ ہے، پیٹ ادھر ستا پہ ہے، مولوی صاحب ادھر ستا پہ ہے، پتہ ہی نہیں لگتا مولوی کتھے ہے پیٹ کتھے ہے۔ یہ طریقہ انہاں دا نہیں ہے۔ نمبر 19 ان کا قول فعل مجاہدہ مراقبہ شغل و ذکر سب کچھ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ نمبر 20 ان کا توکل اللہ پر، بولو بھروسہ کس پر؟ اللہ۔ یہ ہوگی جی ہماری 20 نہیں یار 23، اب ہے 24 اور آخری آج کی نشست کی۔
دنیا کی باتیں ان 7 مقامات پر نہ کرو. کوئی بھی دنیا کی بات ان 7 مقامات پر نہ کرو. بعض صوفیاء نے فرمایا کہ جو شخص 7 مقامات میں دنیا کی باتیں کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سور یا کتے یا بندر کی صورت میں اٹھائے گا اور وہ شخص دنیا سے بے ایمان جائے گا. با ایمان مر سکتا نہیں. وہ 7 مقامات یہ ہیں. نمبر 1 مسجد. کہو نا سبحان اللہ. یہاں آ کے پوچھنا فلاں دے پتر دا کی بنیا, فلاں دے پتر دا کی بنیا, فلانے نو ووٹ کنے پے ہے کوئی گل کرن والی. وہ تیرا فلاں مسئلہ اڑیا سی کی بنیا. دنیا کی باتیں مسجد میں کرنے کی ضرورت ہے نہیں. یہاں تو جناب آپ رب سے ملاقات کرنے آئے. نمبر 2 آذان کے درمیان. بولو جی, آذان کے درمیان کہ اذان ہوتے جو دعا مانگے رب قبول فرما لیتا ہے. مگر دیکھیں لوگ پرواہ نہیں کرتے جی. نمبر 3 قبرستان میں. بولو قبرستان. اور توبہ میں جنازہ پڑھا کے کئی جنازے پڑھا کے کھڑا ہوتا ہوں نا جی وہاں, تو لوگ آپس میں باتیں شروع کر دیتے ہیں. وہ چونکہ مردہ کے تو دفنایا جا رہا ہوتا ہے میت کو, ایسی گھٹیا باتیں کرتے ہیں یار. وہیں سگریٹ پینی شروع کر دیتے ہیں اندر قبرستان میں, اور کھڑے کہاں ہیں, میت دفن ہو رہی ہیں. کوئی بھی آخرت کا سبق حاصل کرنے کو تیار ہے کوئی خاص ہی ہوگا بھائی. تو یہاں بہرحال دنیا کی باتیں کرنے کی اجازت ہے. نمبر 4 علماء کی مجلس میں. بولو علماء کی عالم بلائے تو بولو, پر آپس میں بولنے کی ضرورت ہے خاموش رہو بھائی. نمبر 5 قرآن کی تلاوت کے درمیان. کو سبحان اللہ. کیا کریں بھائی, ختم شریف پڑھا جا رہا ہے. ختم میں کیا پڑھتے ہیں ہم؟ قرآن. یار سارے تے بولو قرآن پاک. اور جس کا فون آتا ہے وہ نکال کے کہتا ہے ختم شریف ہو رہا ہے, بعد چو کر لیں. کوئی حیا نہیں, کوئی ادب نہیں کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو سننا واجب ہے یا نہیں ہے, مگر یہ فون بھی نکال رہا ہے. ایسے واقعات ہیں, میں آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. ایک بندے کی والدہ کا ختم ہے چیلم کا, میں نے بیان کیا, ختم شریف پڑھا, دعا منگا رہا ہوں, اور اس کا فون آیا, وہ ماں کی دعا چھوڑ کے چلا گیا, باہر جا کے فون سن رہا ہے. سمجھ آئی یا نہیں سمجھ آئی؟ وہ جہاں جیسے اب ہمارے ہاں لیٹرین ہے مسجد کی, اکثر دیکھا ہے لوگ لیٹرینوں میں فون کی باتیں کر رہے ہیں, فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور فلانے نو چکوا دے, فلانے نو رکھوا دے. میں دل چ کہنا بھی جو تو چکن رکھن آیا وہ تو پہلے کر لے, اتنے بہ کے بھی کر رہے ہیں. تو بھائی جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں, سن رہے ہوں, تو دنیا کی بات کرنے کی اجازت ہے. نمبر 6 نماز پڑھنے کی حالت میں. بولو نماز پڑھنے کی حالت. دیکھیے جب آپ تشریف لائے ہیں مسجد میں تو آپ اگلی صف میں بیٹھے. بولو کہاں بیٹھے؟ یہ نہیں ہے کہ اس دل کے ٹکڑے 1000 ہوئے, کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا, ایک اوتھے بیٹھا ہوں ایک اوتھے بیٹھا ہوں این جی میں کسی نے بی کھلار چھڑے ہے. آپ نمازی ہیں, فرشتے آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں. اگلی صف میں جو بیٹھ جائے, بیٹھتے ہی اللہ اس کو نماز کا ثواب جاری فرما دیتا ہے. فرشتے اس پر رحمت کے لیے, مغفرت کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں. یہ اگلی صف میں بیٹھنے والوں کا اجر ہے, اور جو امام کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے. حدیث میں ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی کیا فضیلت ہے, تو تمہاری تلواریں نکل جائیں کہ میں نے کھڑا ہونا. وہ کہے گا نہیں میں نے کھڑا ہونا ہے, پر کسی نے کوئی پرواہ نہیں, لہذا اس فضیلت کا پتہ بھی ساڑھے جانے کان تے کھتی سانو کی ہے, ادھر سنیا اتوں ماری کڑ چھڑیا. تو ساڑھے نال تے اسی چنگا ہے ماشاء اللہ, اندر اگے کھلو جاندے نے, مولوی دے اگے بیچارے وہ پیچھے کھلوندے نے, کہندے نے دور ہے. مولوی صاحب بھی ایک دن مزہ لین گئے سن, اتنے مصلی لے کے آرام نہ واپس آ گئے. نمبر 7 جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے. بولو جی جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے دنیا کی باتیں کرنی جائز ہے, پر آپ ایمان سے بتائیں اس وقت بھی لوگ باز اس وقت بھی ظالموں کو آخرت کی بات کر لو, کوئی اپنے مرنے کی سوچ لو,
اس کا جو جنازہ جا رہا ہے پتہ نہیں ہمیں کسی نے کندھا بھی دینا ہے کہ نہیں دینا، ہم کہاں گریں گے، کہاں مریں گے، کیا ہماری لاش کا بنے گا، کفن دفن بھی نصیب ہونا ہے کہ نہیں، پر لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔